السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اپنا 24واں کلپ الحمدللہ کر رہے ہیں۔ آج کے اس کلپ میں انشاءاللہ ہم 4 صورتیں پڑھیں گے۔ چاروں مدنی صورتیں ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہم چھٹا گروپ پڑھ رہے ہیں، اور اس چھٹے گروپ میں جو مضمون ہے وہ اس بات قیامت آخرت ہے۔ آخرت کو کنفرم کرنا، اس کے بارے میں دلائل فراہم کرنا، اس پر اعتراضات کے جوابات دینا، یہ گویا کہ اس کا بنیادی مضمون ہے، اس کی تھیم ہے۔ اس گروپ میں 7 مکی صورتیں اور 10 مدنی صورتیں ہیں۔ ہم مکیات تو پچھلے 2 ایپیسوڈز میں ہم پڑھ چکے۔ آج ہم 4 مدنیات پڑھیں گے، اور کل انشاءاللہ پھر بقیہ 6 مدنیات پڑھنے کا موقع ملے گا۔ ان 4 مدنیات میں پہلی جو مدنی سورہ ہے وہ سورہ الحدید ہے، اور اس کے ساتھ اس کی جوڑا سورہ ہے سورہ المجادلہ۔ ان دونوں صورتوں میں جو مضمون کا اشتراک ہے وہ کچھ یوں ہے کہ پہلی سورہ میں جس جہاد اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، انفاق پر ابھارا ہے اللہ تعالیٰ نے، دوسری سورہ مبارکہ میں اسی جہاد کے خلاف منافقین نے جو پروپیگنڈا کیا ہوا تھا اس پر تنقید کی گئی ہے۔ یہ دونوں ہی مدنی صورتیں ہیں، اور مدینہ منورہ میں یہ اس دور میں نازل ہوئیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تزکیہ اور تطہیر کا دور تھا، یعنی مسلمانوں کو، اہل ایمان کو پاکیزگی، کردار کی صفائی اور بلندی کی دعوت دی گئی ہے۔ پہلی سورہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے سورہ الحدید، سورہ نمبر 57۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہیں ساری چیزیں جو آسمان میں ہیں اور زمین میں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان مدنی صورتوں میں بعض ایسی ہیں کہ جن کا آغاز اسی طرح سے اللہ کی تسبیح کے بیان سے ہوتا ہے، یعنی اس دنیا میں جو ڈیزائن ہے اور جس طرح سے یہ دنیا فنکشن کر رہی ہے وہ اصل میں اس بات کی گواہی پیش کر رہی ہے کہ اس کا بنانے والا اور اس کا چلانے والا پرفیکٹ ہے، ہر عیب خامی سے پاک ہے۔ چنانچہ یہی ان کی تسبیح ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے، طاقتور ہے، اور وہ حکمت والا ہے۔ یہ دونوں صفات قرآن مجید میں بار بار ایک ساتھ آئی ہیں۔ ان میں ایک جانب یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے کنٹرول سے کوئی چیز باہر نہیں، وہ غالب ہے، قدرت والا ہے، لیکن دوسری جانب یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی اس قدرت کو اپنی حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ اس کی حکمت میں جو بات طے ہوتی ہے وہ اس کو کرتا ہے، کیونکہ وہ زبردست ہے، غالب ہے، اور وہ غالب اور زبردست ہے، وہ کر گزرتا ہے وہ سب کچھ کہ جو وہ طے کرتا ہے، مگر وہ طے کرتا ہے اپنی حکمت کے ساتھ۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہی اول بھی ہے اور وہی آخر بھی۔ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، اور ظاہر بھی اور باطن بھی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز سے پہلے وہی، ہر چیز کے بعد میں آخر وہی، ہر چیز کے اوپر وہی، ہر چیز سے نیچے وہی، ہر جگہ وہی ہے، تو ہی تو ہے۔ فرمایا کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، یعنی 6 ادوار میں، 6 سٹیجز میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، اس نے عرش یعنی سینٹرل کنٹرول
کمانڈ کو سنبھال لیا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور اس کو جو اس سے نکلتی ہے۔ وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی صفات کے اس شاندار آغاز کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس مال میں سے جس میں اس نے تم کو امین بنایا، جس نے تمہیں اس مال کا وقتی مالک بنایا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ایمان لاؤ خطاب مسلمانوں سے ہے، جن سے کہا جا رہا ہے کہ اس مال کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو اس نے تم کو دیا ہے، بس امانت کے طور پہ دیا ہے۔ دنیا سے رخصت ہو گئے تو مال اللہ ہی کا ہے، تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، سچا ایمان، یعنی ایمان لانے کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرو۔ فرمایا فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، جو تم میں سے ایمان لائیں گے اور خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے وہی ہیں کہ جو حقیقت میں ایمان لائے۔ جنہوں نے اپنے مال کو اپنا سمجھا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے اور اس میں بخل کا رویہ اختیار کیا، وہ اصل میں ایمان نہیں لائے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، پھر دیکھیے کیا زور ہے اس میں، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہو؟ مطلب یہ کہ تم کیوں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہو؟ اللہ کی پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ یہ مال جو اس نے تم کو دیا ہے، ارے تمہارا مال نہیں ہے، یہ مال اس کا ہے۔ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، جبکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور وہ تم سے اس سے پہلے ایک مضبوط عہد لے چکے ہیں اگر تم واقعی مومن ہو۔ یعنی اگر تم واقعی ایمان لائے ہو تو ایمان کا تو مطلب یہی ہے کہ تم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر یہ وعدہ کیا ہے کہ تم اللہ کے احکام کو، اس کے تقاضوں کو تم مانو گے۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی ہے کہ جو اتارتا ہے اپنے بندے پر واضح آیات۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں نکالے وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف، یعنی گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور اللہ تمہارے معاملے میں بہت شفیق اور نہایت مہربان ہے، یعنی تمہارے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے، تمہیں موقع دیتا ہے، تمہاری غلطیوں کے باوجود تمہیں توبہ کی توفیق دیتا ہے، تمہیں درگزر کرتا ہے۔ اور اس نے تمہارے لیے یہ اہتمام کیا کہ اپنی کتاب نازل کی تاکہ اس کتاب کو پڑھ کر تم گمراہی کے اندھیروں سے نکلو اور ہدایت کی روشنی کی طرف جاؤ۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کو لوٹنے والی ہے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور تم میں سے جو لوگ فتح سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یعنی وہ برابر نہیں ہو سکتے ان سے ان کے کہ جو بعد میں یہ کام کریں گے۔ فرمایا کہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو درجے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے خرچ کیا بعد میں اور قتال کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور
اللہ کا سبھی سے اچھا وعدہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن حالات میں اللہ کے ساتھ ڈیووشن کا، اخلاص کا اظہار کرتے ہیں۔ زمانہ اگر مشکل ہے، ٹیسٹنگ ہے، چیلنجز زیادہ ہیں، اور آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو آپ کے درجات کہیں بلند ہوں گے۔ زمانہ نسبتاً سازگار، کنجینیل ہو جاتا ہے، اور آپ پھر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور اس کے دین کی خدمت کرتے ہیں، تو وعدہ ان لوگوں سے بھی اللہ کا اچھے ہی انجام کا ہے۔ لیکن بہرحال دونوں گروپس میں، گروہوں میں بڑا فرق ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اپنے آپ کو ایمان میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے دین کے فروغ کے لیے، اللہ کے اس پروجیکٹ، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کہ جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسلک کیا تھا، جن لوگوں نے اپنا مال خرچ کیا، جنہوں نے اپنی جانیں کھپا دیں، ان کے درجات کہیں زیادہ ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندوں کا وہ مال کہ جو خود اس نے ان کو دیا، جب وہ اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کے دین کے فروغ کے لیے، اس کے بندوں کی خدمت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اپنی شان عنایت سے کہ یہ اصل میں مجھ پر قرض ہے۔ فرمایا لیکن یہ قرض اچھا قرض ہونا چاہیے، اچھا مال ہونا چاہیے، اچھی نیت کے ساتھ خرچ ہونا چاہیے۔ فرمایا کون ہے کہ جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، تو وہ یہ کرے کہ اس کو بڑھا چڑھا دے، اور اس کے لیے پھر بڑا عزت والا کریم اجر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارا یہ سارا عمل تمہارے کام آئے گا، تو معلوم ہے یہ اس دن کام آئے گا۔ اس دن کو یاد رکھو، یوم تر المؤمنین والمؤمنات، جس دن ایمان والوں اور ایمان والیوں کو تم دیکھو گے، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ان کی روشنی، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائنے چل رہی ہوگی۔ بشراکم الیوم، تمہارے لیے آج کے دن خوشخبری ہے۔ یعنی یہ ان سے کہا جائے گا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یعنی وہ باغات کے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، اہل ایمان سے، یعنی قیامت کے روز، انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہمیں بھی موقع عنایت کیجئے، ہم آپ کی روشنی سے فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان کو جواب ملے گا کہ تم پیچھے لوٹو اور وہاں روشنی تلاش کرو۔ یعنی یہ روشنی ہم دنیا سے لے کے آئے ہیں، وہاں ہم نے اپنی آزمائش کی زندگی میں صحیح رویہ اختیار کیا تو ہم کو یہ روشنی ملی، یہاں ہم تم سے یہ روشنی شیئر نہیں کر سکتے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ، ان کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی جانب میں رحمت ہوگی، وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبْلِهِ الْعَذَابُ، اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یعنی ایک جانب اہل ایمان ہوں گے اور وہ اللہ کی عنایات سے مستفید ہو رہے ہوں گے، اور دوسری جانب یہ منافق ہوں گے کہ جو اللہ کی پکڑ کی زد میں آ چکے ہوں گے۔ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، یہ ان سے فریاد کریں گے، أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، اہل ایمان کہیں گے تھے تو صحیح۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کر رکھا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور ہمارے لیے گردشوں کے انتظار میں رہے۔ وَارْتَبْتُمْ، اور شکوک و شبہات میں تم مبتلا رہے۔
وغرتکم الامانی، اور آرزوؤں خواہشوں کے دھوکے میں پڑے رہے، حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور فریب دینے والے نے تمہیں اللہ کے بارے میں فریب ہی میں مبتلا رکھا، یعنی اس شیطان نے جو فریبی ہے اس نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں رکھا۔ فرمایا کہ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، چنانچہ آج کے دن تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کھلا انکار کیا۔ مأواکم النار، تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے، ہی مولاکم وبئس المصیر، وہی تمہارا مرجع ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، وہی جگہ ہے جہاں تمہیں اب لوٹ کر جانا ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد دہانی اور اس حق کے آگے جھک جائیں جو نازل ہو چکا ہے، اور ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح کہ جو کتاب دیے گئے من قبل، اس سے پہلے، فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، پھر ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بہت سے لوگ اب فاسق نافرمان ہیں۔ یعنی ایمان والوں، کہیں تمہارے ساتھ بھی یہ نہ ہو جائے کہ اللہ کا پیغام آیا ہے، اللہ کی کتاب تمہارے پاس ہے، اللہ کے پیغمبر تم کو دعوت دے رہے ہیں اور تم اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ اگر یہ کیفیت بہت لمبی ہو گئی تو اہل کتاب کی طرح جن کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ جب ان کے اوپر یہ کیفیت لمبے عرصے تک طاری رہی تو پھر ان کے دل سخت ہو گئے، اور پھر ان کے اندر احساس ختم ہو گیا اور وہ نافرمان ہو گئے۔ فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، یاد رکھو کہ اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، یعنی موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے۔ یہ ہر سال، ہر سیزن اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بارے میں یاد دہانی کراتا ہے کہ مردہ زمین کو وہ زندہ کر دیتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح کر کے بیان کر دیتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تم عقل سے کام لو۔ اس کے بعد آئیے آیت نمبر 20 پہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، یعنی یہ لہو و لعب، کھیل کود، تماشا، یہ زیب و زینت، یہ مال اور اولاد کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جس کے آنے سے پودوں کا، فصلوں کا ابھرنا کافروں کو خوش کرتا ہے، ثم یہیج، پھر وہ بھڑک اٹھتا ہے، فتراہ مصفرا، پھر تم اسے زرد دیکھو، ثم یکون حطاما، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور آخرت میں ایک عذاب شدید بھی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی بھی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے بارش ہوتی ہے، فصلیں لہلہاتی ہیں، پھر اس کے بعد مرجھا جاتی ہیں، کٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ایسے ہی دنیا کی زندگی ہے۔ رونق ہے، اس میں انسان بہت اپنے آپ کو دلچسپیوں میں مگن محسوس کرتا ہے، مگر یہ سب بڑی وقتی چیز ہے اور یہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آخرت ہے، جس میں دو میں سے کوئی ایک امکان ہے، یا تو انسان کو وہاں کامیابی نصیب ہوگی یا انسان وہاں ناکام ہوگا۔
فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو مغفرت کی طرف اپنے رب کی جانب سے، اور اس جنت کی طرف کہ جس کا طول و عرض، جس کی لمبائی کعرض السماء والارض، آسمان اور زمین کے طول و عرض کے برابر ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ تیار کی گئی ہے ان کے لیے کہ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا وہ فضل ہے کہ جو وہ دیتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیات 22 اگلی آیت سے آنورڈز۔ فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، اور دیکھو تمہیں کوئی مصیبت بھی نہیں پہنچتی، نہ زمینی پیداوار میں اور نہ تمہارے اپنے نفس کے اندر، مگر یہ کہ وہ لکھی ہوئی ہے ایک کتاب میں، اس سے پہلے کہ ہم اس کو وجود میں لائیں۔ من قبل ان نبرأھا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ جو چیز جاتی رہے اس پر تم غم نہ کرو، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ اس چیز پر اتراؤ جو تمہیں بخشی گئی ہے۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور یاد رکھو کہ اللہ اکڑنے والوں اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہونا ہے خدا تعالیٰ اس سے پہلے سے واقف ہے۔ یقیناً وہ انسانوں کو امتحان میں مبتلا کرتا ہے، ان کو آزادی دیتا ہے، وہ اپنی آزادانہ مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، مگر بہرحال جو واقعات ہونے والے ہیں وہ اصل میں خدا کے ہاں پہلے سے معلوم ہیں۔ اس لیے اگر تمہیں کوئی بظاہر ناکامی، پریشانی یا مایوسی ہو تو اس سے زیادہ پریشان نہ ہو، اور اگر تمہیں بظاہر کوئی دنیاوی کامیابی ہو تو اس پر زیادہ اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال یہ وہ سب کچھ ہے جو پہلے سے معلوم تھا۔ فرمایا کہ اللہ نہیں پسند کرتا ان کو کہ جو شیخی بگاڑتے ہیں، فخر کرتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں ان کا کوئی کمال ہی نہیں ہے، یہ تو بہرحال ایسے ہی ہونا تھا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یعنی وہ لوگ، ان کو اللہ پسند نہیں کرتا کہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل، کنجوسی کا مشورہ دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، تو وہ اچھی طرح سے جان لیں کہ اللہ بے نیاز ہے اور وہ تعریف کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، وانزلنا معہم الکتاب، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، والمیزان، یعنی میزان۔ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ اصل میں میزان ہے، وہ ترازو ہے جس میں حق اور باطل کا وزن ہوتا ہے اور فیصلہ ہوتا ہے۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں، دین کے معاملے میں وہ عین عدل پر قائم ہوں۔ یہی اصل میں اللہ کی کتابوں کے آنے کا مقصد ہے۔ وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، اور ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں بڑی قوت بھی ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اس میں دوسرے فائدے بھی ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ، اور اس سے اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو الگ کرے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد غیب میں رہتے ہوئے کرتے ہیں۔ یعنی یہ لوہا ہے، اس سے جنگ کا ساز و سامان بنتا ہے، اور بھی بہت سے فائدے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو اس مقصد کے لیے بھی اتارا تاکہ وہ دیکھے کہ اس کے بندوں میں سے کون ہیں کہ جو بن دیکھے اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں،
فرمایا کہ ان اللہ قوی عزیز، اور ویسے تو بے شک اللہ وہی زوراور اور غالب ہے، اس کے زور، اس کی طاقت کے آگے کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن بہرحال اللہ اس دنیا میں اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور ان سے توقع کرتا ہے کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہوئے صحیح رویہ اختیار کرے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 26، فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا و ابراہیم وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب فمنہم مہتد، اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا۔ فمنہم مہتد، ان میں سے کچھ تو ہدایت پانے والے بنے، وکثیر منہم فاسقون، اور زیادہ ان میں سے نافرمان نکلے۔ یعنی دنیا میں اللہ نے جس آزمائش کو برپا کیا اور لوگوں کو آزادی دی، بہت سے لوگوں نے اس آزادی کا غلط استعمال کیا۔ فرمایا ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم، پھر انہی کے نقش قدم پر ہم نے اپنے اور رسول بھی بھیجے، اور انہی کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی بھیجا۔ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل عنایت کی۔ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے ان کی پیروی کی رافت اور رحمت رکھی، نرمی رکھی اور رحمت رکھی۔ ورہبانیۃ ابتدعوہا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کی۔ ما کتبناہا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے ان کے اوپر صرف اللہ کی خوشنودی کی طلب فرض کی تھی۔ دنیا سے کٹنا، رہبانیت اختیار کرنا، جو مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے بعد میں طریقہ اختیار کیا، اللہ نے یہ طریقہ ان کو نہیں بتایا تھا، بلکہ اللہ کا تو ان سے تقاضا صرف یہ تھا کہ وہ اللہ کی خوشنودی کو طلب کریں، اس کو حاصل کریں۔ فرمایا کہ فما رعوہا حق رعایتہا، تو انہوں نے اس کی حدود کا لحاظ نہ رکھا جیسے کہ اس کے رکھنے کا حق تھا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ہم نے ان لوگوں کو کہ جو ان میں سے ایمان پر رہے ان کا اجر عطا فرمایا۔ وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بہت سے وہ تھے کہ جو نافرمان تھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو رہبانیت کا ایک طریقہ عیسائیوں میں ایجاد ہو گیا، اس کا کوئی تعلق اللہ کے دین سے نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ مجادلہ ہے، جو سورہ حدید کی جوڑا سورہ ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پروپیگنڈے کو کہ جو اس جہاد کے خلاف کھڑا کیا تھا منافقین نے، اس پر تنقید فرمائی ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لی اس عورت کی جو تم سے جھگڑتی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور شکوہ کر رہی تھی اللہ سے۔ یعنی ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کا معاملہ کیا اور یہ کہا کہ تمہاری پیٹھ تو ایسے ہی ہے میرے لیے جیسے کہ میری ماں ہو، اور یہ جملہ سمجھا جاتا تھا کہ اب ایسا ہے کہ جس کے بعد شوہر اور بیوی دوبارہ ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی سانس میں 3 طلاقیں دے دیں تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بیچاری خاتون کے جن کے ساتھ یہ واقعہ حادثہ ہوا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اپنی بات کی، شکایت کی۔ چونکہ حضور کے پاس ابھی تک کوئی وحی نہیں آئی تھی اس سلسلے میں، تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، دیکھو بات یہ ہے کہ تم میں سے جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں
وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، یعنی یہ جہالت کی بات ہے۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَالزُّورَ، البتہ اس طرح کے لوگ ایک نہایت ہی ناگوار، بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ درگزر فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، جو لوگ زہار کر بیٹھے اپنی بیویوں سے، ثم یعودون، پھر لوٹیں، یعنی وہ اپنی اس غلطی کو غلطی جان کر اب دوبارہ واپس آنا چاہیں، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو ایک گردن کو آزاد کرنا ہوگا، یعنی غلام کو یا لونڈی کو آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ ذالکم توعظون بہ، یہ وہ بات ہے کہ جس کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ اگر وہ غلام کو آزاد نہ کر سکیں تو پھر اس کے علاوہ بھی اور امکانات ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعہم، تم آپس میں جو سرگوشی کرتے ہو 3 تو چوتھا وہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اور اگر تم 5 آپس میں چپکے سرگوشی کرتے ہو تو وہ چھٹا ہوتا ہے، ان میں سے چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذالک ولا اکثر، اور نہ اس سے کم یا زیادہ کی کوئی ایسی تعداد ہوتی ہے، الا هو معہم اینما تکونوا، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ ثم ینبئہم بما عملوا، پھر وہ ان کو بتا دے گا ان اعمال کے بارے میں کہ جو انہوں نے کیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ وہ قانون بیان فرما رہے ہیں کہ جس قانون کو پھر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، اور اس کی عملی شکل جو مختلف رسولوں کے زمانے میں سامنے آئی اس کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ وہ قانون کیا ہے؟ فرمایا کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے ساتھ لڑتے ہیں، اولئک فی الاذلین، وہی لوگ ذلیل ہونے والے ہیں۔ کتب اللہ، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے، اللہ کے ہاں یہ قانون بن گیا ہے، لا اغلبن، کہ میں لازماً غالب آؤں گا، انا و رسولی، میں اور میرے رسول، ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ بڑا زوراور ہے اور غالب ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ قانون کہ جس قانون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اسی قانون کے مطابق اللہ نے پھر ان قوموں کے بارے میں فیصلہ کیا جنہوں نے اللہ کے کسی رسول کے پیغام کے ایسے پہنچ جانے کے بعد کہ جس میں بات بالکل واضح ہو گئی، حجت تمام ہو گئی، جب قوم نے انکار کر دیا تو پھر اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا۔ اس کے بعد 2 صورتیں ہیں، سورہ الحشر اور ممتحنہ، الممتحنہ۔ یہ دونوں صورتیں بھی مدنی صورتیں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جوڑا بنتی ہیں۔ پہلی سورہ میں منافقین کو ان یہودیوں کے انجام سے سبق لینے کی تلقین فرمائی ہے جو ان کو، یعنی منافقین کو شہ دے رہے تھے، اور دوسری میں کمزور مسلمانوں کو ان مشرکین کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے سے روکا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی کھلی مخالفت شروع کر دی تھی۔ دونوں میں گویا کہ منافقین اور کمزور اہل ایمان کو سمجھایا، خبردار کیا جا رہا ہے
کہ وہ اپنے رویے کو درست کر لیں۔ سورہ حشر کی پہلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی بات کہ جو سورہ الحدید کے آغاز میں ہم نے پڑھی، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی ہے کہ جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا ان کے گھروں سے پہلے حشر کے لیے، یعنی ایک تو وہ حشر ہونا ہے کہ جو قیامت کے دن ہونا ہے، اس سے پہلے یہ قبیلہ بنی نذیر کا، جنہوں نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ کسی خارج سے آنے والے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہوں گے، انہوں نے غزوہ بدر کے بعد اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور بالآخر ان کا یہ انجام ہوا کہ ان کو اپنے اس جگہ کو جہاں وہ یثرب مدینہ میں رہ رہے تھے چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ فرمایا کہ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، تمہارا گمان نہ تھا کہ وہ کبھی اپنے گھروں سے نکلیں گے، اور ان کا بھی یہ خیال گمنڈ تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کی پکڑ سے بچائے رکھیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ نے ان کو پکڑا تو اللہ کا قہر ان پر وہاں سے آ دھمکا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو اے آنکھیں رکھنے والو عبرت حاصل کرو، سیکھو کہ یہ ابھی کل تک اتنے اپنے آپ کو مضبوط سمجھنے والے لوگ، اللہ کا فیصلہ آیا تو آنن فانن انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو، اپنی کھیتیوں کو اجاڑنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آیات نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، اور اللہ نے ان کی طرف سے جو کچھ اپنے رسول کی طرف لوٹایا تو تم نے اس پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تمہیں فے کا مال ملا جس میں کہ تم نے دشمن سے کوئی لڑائی نہیں کی، وہ خود ہی بھاگ گئے۔ فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ ہے کہ جو اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے جن پر چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، جو کچھ اللہ بستیوں والوں کی طرف سے اپنے رسول کی طرف لوٹائے، یعنی مال فے کے طور پر جس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو یہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسافروں اور مسکینوں کے لیے ہے، یعنی اس میں باقی مجاہدین کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ مال غنیمت میں سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں یہ بتایا کہ خمس 20% 1/5 ہے کہ جو اللہ کے رسول، رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں کے لیے ہے، لیکن یہاں مال فیض سارے کا سارا اسی مد میں خرچ ہوگا۔ فرمایا کہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ اس کی گردش تمہارے مالداروں ہی کے اندر محدود ہو کر نہ رہ جائے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا ہے تاکہ کچھ مال تو ایسا بھی ہو کہ جو صرف غریبوں میں تقسیم ہو، اللہ کے رسول کے غریب رشتہ دار ہوں یا
دوسرے یتیم، مسکین، مسافر ہوں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مال میں سے حصہ رکھا ہے، تاکہ اس مال کا کوئی حصہ امیروں کو نہ جائے بلکہ غریبوں کے اندر گردش کرے۔ عام طور پر تو سوسائٹی میں، اکانومی میں جو مال ہوتا ہے وہ زیادہ تر عمراء کے درمیان گردش کرتا ہے، مگر اللہ نے یہ چاہا کہ دولت کا ایک حصہ وہ بھی ہو جو صرف غریبوں میں گردش کرے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، تو رسول جو تمہیں دیں اس کو لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ پاداش میں، بدلہ لینے میں بہت سخت ہے۔ آگے آیات نمبر 18 سے 21 میں سورہ حشر کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے ہر انسان کو کہ وہ دیکھے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے، کیا عمل کر رہا ہے کہ جو کل یا اس کے کام آئیں گے یا اس کے لیے وبال جان بنیں گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور دیکھو نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فانساہم انفسہم، تو اللہ نے ان کو خود ان کی جانوں سے غافل کر دیا۔ انہوں نے اللہ کو بھلایا تو وہ خود اپنے بھلے، اپنی بہتری سے غافل ہو گئے۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں کہ جو نافرمان ہیں، یعنی جب انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں رہا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، پسندیدہ کیا ہے، ناپسندیدہ کیا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ نافرمان ہو گئے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دیکھو آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی اس دنیا میں جو آزمائش ہے اس میں کوئی شخص صحیح ہوتا ہے، کوئی غلط ہوتا ہے، کوئی سچا ہوتا ہے، کوئی جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، نہیں، اٹس اے بگ ڈیل۔ فرمایا کہ آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہوں گے۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون، جنت والے وہی کامیاب ہوں گے، یعنی جہنم والے بری طرح ناکام ہوں گے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اور اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت، خوف سے پست ہو رہے ہیں اور پاش پاش ہو رہے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ سوچیں، غور کریں۔ یہ پہاڑ، یہ اتنی مضبوط شے ہے، لیکن قرآن مجید اگر ان کے اوپر نازل ہوتا اور ان کو اللہ کی طرف سے احساس، شعور ملتا تو یہ دب جاتے، یہ پاش پاش ہو جاتے۔ قرآن کی عظمت اتنی زیادہ ہے۔ تو اے انسانوں، اگر تم نے اپنے دلوں کو سخت کر کے قرآن کے پیغام اور اس کی نصیحت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے تو یہ تمہاری بہت بڑی محرومی ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا حوالہ دے کے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے۔ فرمایا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان و رحیم ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ہے اللہ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سکھ دینے والا ہے، امن بخشنے والا ہے،
قابل اعتماد ہے، غالب ہے، زور آور ہے اور صاحب کبریا ہے۔ اس کے اندر اس کا بڑا ہونا بالکل واضح ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جن کو لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، وہی ہے کہ نقشہ بنانے والا ہے، وجود میں لانے والا ہے اور صورت گری کرنے والا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے سارے اچھے نام، ساری اچھی صفات ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح کرتی ہیں جو چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس پر سورہ حشر مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کی جوڑا سورہ الممتحنہ ہے۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، دیکھو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان سے محبت کے پینگیں بڑھاتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ اس حق کا انکار کرتے ہیں جو تمہارے پاس آ گیا۔ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، وہ جلا وطن کرتے ہیں رسول کو بھی اور تم کو بھی، محض اس بات پر کہ تم اللہ پر ایمان لائے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، تم ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ نہ بڑھاؤ اگر تم نکلے ہو جہاد کرتے ہوئے میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا حاصل کرتے ہوئے۔ تسرون الیہم بالمودہ، تم ان کے ساتھ چھپ چھپ کے رازدارانہ طریقے سے پیغامات کا تبادلہ کرتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم خفیہ کرتے ہو اور جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو۔ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس کسی نے ایسا کیا تم میں سے، وہ سیدھے راستے سے بھٹکا۔ یعنی یہ بات واضح کی کہ جب ایک مرتبہ یہ حقیقت بالکل عیاں ہو چکی ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، انہوں نے اللہ کے پیغام کو اچھی طرح سے جان لیا، مگر اس کے باوجود ان کے اندر پیغام کو سمجھنے اور ماننے کی طرف میلان کی جگہ بیزاری، نفرت اور دشمنی کا اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر کے مشن کے کلائمیکس کو پہنچنے کے موقع پر اپنے صاحب ایمان لوگوں سے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ تمہیں اب ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ آگے چل کے فرمایا آیت نمبر 4 میں، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ہے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور ان سے جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو بالکل بری ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہم نے تمہارا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بیزاری واضح ہو چکی ہے۔ ابدا، ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اس ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ الا قول ابراہیم لابیہ، سوائے اس کے کہ جو ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، لاستغفرن لک، میں لازماً آپ کے لیے معافی مانگوں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، لیکن مجھے اللہ کے ہاں آپ کے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ ربنا علیک توکلنا، انہوں نے دعا کی کہ ہمارے رب، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا،
وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب تو ہم کو ان لوگوں کا تختہ مشق نہ بنا جنہوں نے انکار کیا، یعنی ان کو موقع نہ دے کہ یہ ہمیں ستائیں، ہمیں آزمائش میں مبتلا کریں، فتنے میں مبتلا کریں۔ واغفر لنا ربنا، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو زبردست غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے ان میں ایک بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کو چاہتا ہے اور آخرت کی کامیابی کا امیدوار ہے۔ ومن یتولی، اور جس کسی نے منہ موڑا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو وہ جان لے کہ اللہ بے نیاز ہے اور تعریف کیا گیا ہے، اسے انسانوں کی طرف سے خلوص تعلق کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر یہ واضح فرمایا کہ یہ جو اللہ کی طرف سے اس بات کا تقاضا ہے کہ وہ صاحب ایمان بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے قطع تعلق کر لیں کہ جو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ ان میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو اگرچہ کہ ایمان تو نہیں لائے مگر دشمن بھی نہیں ہیں۔ فرمایا عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، امید ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم نے دشمنی کی دوستی پیدا کر دے۔ واللہ قدیر، اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ نہیں روکتا تم کو ان لوگوں کے معاملے میں کہ جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کی۔ ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہ انہوں نے تم کو تمہارے گھروں تمہاری بستیوں سے نکالا۔ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، اللہ تم کو نہیں روکتا اس بات سے کہ تم ان سے حسن سلوک کرو اور انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ پسند کرتا ہے ان کو جو انصاف کرنے والے ہیں۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تو بس ان لوگوں سے تم کو روکتا ہے کہ جو دین کے معاملے میں تم سے لڑے۔ واخرجوکم من دیارکم، اور انہوں نے تم کو تمہارے گھروں تمہاری بستیوں سے نکالا۔ وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہارے نکالنے میں جنہوں نے مدد کی۔ ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستی کرو۔ ومن یتولہم، اور جن لوگوں نے ان سے دوستی کی، فاولئک ھم الظالمون، تو وہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں۔ یعنی یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر مشہور ہو گئی ہے بات کہ غیر مسلموں سے دوستی نہیں ہو سکتی، ان آیات میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ غیر مسلموں میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو دین کے دشمن ہیں، ان کی دشمنی واضح ہو چکی، اللہ کے رسول کی انہوں نے مخالفت کی، حد یہ ہے کہ ان کو ان کی بستی سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ان کے ساتھ اس وقت تک دوستی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے رویے کو ٹھیک کر لیں۔ البتہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین کے معاملے میں دشمنی کا رویہ نہیں رکھتے، وہ اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کے نتیجے میں اس کا امکان ہے کہ وہ بھی اللہ کے دین کو جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے اور دوستی رکھنے سے اہل ایمان مسلمانوں کو ہرگز نہیں روکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے اور اس کے فہم کو اختیار کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل اس گروپ کی آخری 6 مدنی صورتوں کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔